اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے آگے سچی توبہ کرو۔ عربی زبان میں خالص شہد جس میں کوئی ملاوٹ باقی نہ رہے اس کو اصل الناسے کہتے ہیں۔ گویا خداوند عالم کہہ رہا ہے اے ایمان والو خالص اللہ کے بن جاؤ، اس طرح سے کہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ باقی نہ رہے۔ عربی زبان میں نصاحت الثوب ایسے کپڑے کو کہتے ہیں کہ جو پھٹ جائے اور اس کو پھر سے سی لیا جائے، اس کی مرمت کر لی جائے۔ گویا خداوند عالم کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جوڑ لو۔ اپنی ایمانی زندگی میں جو شگاف پیدا ہو گیا ہے اس کو پر کرنے کے لیے، اس کو بھرنے کے لیے ایسی توبہ کر لو کہ اس کی مرمت ہو جائے۔ خداوند عالم نے انسان کے اندر گناہوں کا رجحان رکھا ہے، انسان کی طبیعت میں گناہ رکھا ہے، گناہ کی طرف رجحان رکھا ہے۔ لیکن بہترین شخص وہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس پہ شرمندہ ہوتا ہے اور اس عزم کے ساتھ معافی مانگتا ہے کہ اس کو آئندہ میں نہیں کروں گا۔ گنہگاروں میں تین مختلف قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو گناہ کرتا ہے اور سرے سے اس کا انکار کرتا ہے کہ میں نے گناہ تھوڑی نہ کیا ہے، یہ گناہ تھوڑی نہ ہے، اس کو کوئی گناہ تھوڑی نہ کہتے ہیں۔ دوسرے قسم کا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور اس کو جائز بنانے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، مانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے لیکن اس کو جائز بنانے کے لیے فلسفے پیدا کرتا ہے کہ شیطان نے بھی تو گناہ کیا تھا، اس نے بھی تو فلسفہ بنایا تھا، اس نے بھی تو کہانی گڑھی تھی۔ اور تیسرے قسم کا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور اس کا اقرار کر لیتا ہے، مان لیتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، وہ اقراری مجرم بن جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا گناہ کی خدا نے گناہ کو انسان کے اندر رکھا ہے، گناہ کا رجحان انسان کے اندر رکھا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جس طرح سے حق کی پہچان ضروری ہے اسی طرح سے گناہ کی بھی پہچان ضروری ہے کہ گناہ کہتے کسے ہیں، گناہ کی تعریف کیا ہے، گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ گناہ کی بہت آسان سی تعریف ہے۔ گناہ اسے کہتے ہیں کہ جو خدا کی نافرمانی کرے۔ لیکن آج کا بھولا بھالا انسان گناہ اسے سمجھتا ہے جسے معاشرہ برا سمجھتا ہے، گناہ اسے سمجھتا ہے کہ جیسے سوسائٹی برا سمجھتی ہے۔ آج کا بھولا بھالا انسان گناہ اسے سمجھتا ہے جسے لوگ برا سمجھتے ہیں۔ آج کا بھولا بھالا انسان گناہ اسے سمجھتا ہے جسے معاشرہ برا سمجھتا ہے۔ آپ نے مثال کے اوپر دیکھیے، آپ صبح کے وقت واک کرنے جائیں، وہاں دیکھیں کہ ایک عورت ہاتھ میں تسبیح لیے واک کر رہی ہے، چہل قدمی کر رہی ہے، لیکن بے پردہ ہے۔ کیوں؟ اس معاشرے میں بے پردہ ہونا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا۔ ایک شخص ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے سود کی قسطیں لینے کے لیے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس معاشرے میں سود لینا برا نہیں سمجھا جاتا۔ ایک شخص رفاہی کے بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے لیکن سالہ سال گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کے پیمنٹس اس نے روک رکھے ہوتے ہیں۔ حق تلفی اس کی عادت بن جاتی ہے، جھوٹ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اس معاشرے میں جھوٹ بولنا، حق تلفی کرنا برا نہیں سمجھا جاتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہ کی حقیقت پہچاننا بہت ضروری ہے۔ گناہ کی حقیقت پہچاننا بہت ضروری ہے۔ گناہ وہ نہیں جسے معاشرہ برا کہے، گناہ وہ نہیں جسے سوسائٹی برا سمجھے، گناہ وہ نہیں ہے کہ جسے سماج برا سمجھے۔ سماج زنا کو برا سمجھتی ہے لیکن غیبت کو برا نہیں سمجھتی، جبکہ غیبت کے بارے میں ارشاد نبی ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے شدید گناہ ہے۔ گھر میں بیٹی ہے تو غیبت کر رہی ہے، بیٹا ہے تو غیبت کر رہا ہے۔ ارے غیبت زنا سے شدید گناہ ہے۔ ذرا زنا کا تصور کیجئے، اس کی غلاظت کا تصور کیجئے، اس کی گندگی کا احساس کیجئے اور پھر یہ دیکھیے کہ رسول کی زبان کیا کہہ رہی ہے،
الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے شدید گناہ ہے۔ گھر میں اگر بیٹی غلاظت کر دیتی ہے، گندگی کر دیتی ہے، پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہی لڑکی غیبت کرتی ہے تو کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرہ غیبت کو برا نہیں سمجھتا۔ تو میرے عزیزوں، گناہ کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب گناہ کی حقیقت سمجھ میں آئے گی تب کہیں جا کے توبہ کی حقیقت نصیب ہوگی۔ گناہ کی حقیقت ایسی ہے کہ ایک شخص زہر کے اوپر مٹھاس لگا کر نگل لے، بظاہر اوپر سے تو وہ میٹھی ہے لیکن اندر سے زہر ہے، موت ہے۔ اسی طرح سے گناہ ہے۔ گناہ بظاہر اوپر سے تو اچھا لگتا ہے، وقتی طور کے اوپر اچھا لگتا ہے، لیکن روحانی موت ہے۔ گناہ کی حقیقت کیسی ہے کہ ایک خواہش زدہ انسان اپنے آپ کو کھجا لے، وقتی تو اس کو آرام ملے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس میں زخم پیدا ہو جائے گا، جلن محسوس ہوگی، خون نکلے گا، پیپ نکلے گی۔ اسی طرح سے گناہ ہے۔ گناہ وقتی طور کے اوپر تو لذت محسوس ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد بے چینی ڈیرا ڈال لیتی ہے، ذہن الجھ جاتے ہیں، دل اچاٹ ہو جاتا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، سکون چھن جاتا ہے، وہ شخص اپنی زندگی کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، گناہ کی حقیقت کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ گناہ کہتے کسے ہیں۔ گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے۔